سورہ النمل رکوع نمبر 3 تلاوت. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل له ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سورہ النمل رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. بولی اے سردارو میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو. میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو. وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے اور اختیار تیرا ہے, تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے. بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل, اور ایسا ہی کرتے ہیں. اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے. پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے, بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو. پلٹ جا ان کی طرف تو, ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی, اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے. سلیمان نے فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں, اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری, اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے. سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے. پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے, اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے. اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی, بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی.
اس سے کہا گیا صحن میں آ. پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکیں کھولی. سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں سے جڑا ہوا. عورت نے عرض کی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا، جو رب سارے جہان کا. سورہ النمل رکوع نمبر 3 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، اللہ کے نبی پر اترنے والے نبیوں کے بارے میں ہونے والے تذکرے کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، بہت پیار بھری اور بڑی ایمان بھری گفتگو چل رہی ہے. سامعین و سامعات، ہدہد آیا اور اس نے آ کر رپورٹ دی کہ حضور وہ جو ملکہ بلقیس ہے اس نے تو اپنے سرداروں سے یہ بولا ہے کہ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. سرداروں نے تو یہ کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور اس نے کہا کہ اگر لڑائی کرنی ہے تو اس کا نقصان اپنے ہی ملک کو ہوگا. وہ آئیں گے، لڑائی ہوگی، یا ہم ان لوگوں کو ماریں گے یا وہ ہمیں ماریں گے، تو ایک دوسرے کا نقصان ہوگا. تو وہ جو دعوت دیتے ہیں وہ حق کی دعوت ہے. دیکھتے ہیں کیا وہ دنیا دار ہیں یا کیسے ہیں. اگر واقعی وہ نبی ہیں تو میں آزمائش کرتی ہوں. اس نے بڑے ہیرے جواہرات سے مرصع 3-4 ہزار گھوڑے سامان سے لدے ہوئے اور بڑے سوٹ اور لباس اور بڑی چاندی اور زیورات، بڑی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، پھل فروٹ، بہت ساری چیزیں ہدیہ اور تحفے کے طور پر بھیجی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ہدیہ تحفے کس نے لائے اور کیوں لائے؟ انہوں نے کہا جی یہ ملکہ سبا بلقیس نے یہ تحفے بھیجے ہیں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ بس آپ یہ تحفہ قبول کریں اور ہم آپس میں دوست بن کر رہیں، ایک دوسرے کے ملک پہ ہم چڑھائی نہ کریں تو ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو تحفے بھیجتے رہیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، تم مجھے مال کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہو کہ میں مال کی طرف آ جاؤں؟ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں تم شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، رکھو اپنا مال اپنے پاس. آپ نے سارے تحفے واپس کر دی. مجھے کوئی تحفے نہیں چاہیے اور میں آ رہا ہوں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. آپ نے آرڈر دے دیا فوجیوں تیار ہو جاؤ. وہ ایلچی جب جا کے اس نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو آ رہے ہیں اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہیں، جن بھی ہیں، دیو بھی ہیں، پریاں بھی ہیں. اس نے کہا فوجیوں کے ساتھ تو لڑائی ہو سکتی ہے، یہ جنوں کے ساتھ لڑائی والا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو پیغام بھیجو کہ آپ تشریف نہ لائیں، میں خود حاضر ہو رہی ہوں. چنانچہ ملکہ سبا نکلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اس نے اپنے جو سب سے بڑا چیف آف آرمی سٹاف تھا، اس کا نام تھا منصر بن عمر، اس کو بھیجا کہ آپ سے عرض کرو ہم آ رہے ہیں. تو وہ 12,000 نواب ملکہ سبا کے ساتھ تھے اور ہر نواب کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. اتنا بڑا لشکر لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گئی. جب صرف ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا، سلیمان علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے درباریوں سے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. وہ ایک 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پر آ گئی ہے. اب 1.5 یا 2 مہینے دور کا فاصلہ ہے ملک سبا، ملکہ بلقیس کے علاقے کا. وہ سبا کا ملک اور بیت المقدس کے درمیان پورے 2 مہینے کا رستہ ہے. کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا اپنا عرش یہاں لے آئے، اس کا اپنا تخت یہاں لے آؤ تاکہ وہ اپنا تخت دیکھے. تو ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر لیں گے اس کے آنے سے پہلے اور اس میں کچھ اور سیٹنگ کر دیں گے اور دیکھتے ہیں وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. ایک جن تھا
افریت اس کا نام تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے خبیث نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور آپ اپنی کرسی مبارک سے ذرا کھڑے ہوں اور پھر بیٹھیں، بس اتنی دیر میں وہ تخت لے آتا ہوں. بہت بڑی جلدی تھی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت 2 مہینے دور سے، 2 مہینے دور کی راہ سے، بس آپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جائیں. ابھی وہ بات کر رہا تھا تو وہاں پر ایک سلیمان علیہ السلام کا درس نظامی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، پہلی دوسرے سال کا، کیونکہ قرآن کہتا ہے قال الذی علم من الکتاب. ابھی اس نے سلیمان علیہ السلام کی پوری کتاب کا علم نہیں پڑھا ہوا تھا، بس چھوٹا سا قاعدہ وغیرہ پڑھ رہا تھا، ابتدائی طالب علم تھا، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس سلیمانی کتاب کا. وہ تھوڑے علم والا اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ بے ادب ہے، اس کو تمیز نہیں کہ یہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ نبی کھڑے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں اور میں لے کے آتا ہوں. یہ اپنی بڑی بڑائیاں دکھانا چاہتا ہے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے. سرکار اگر آپ نے حکم فرما دیا ہے تو پھر بس آپ نظر فرمائیں. یرتد الی طرفک قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور بس آپ اپنی پلک جھپکائیں، میرے جانب نظر کرم فرمائیں. بس آپ کی پلک جھپکے گی، آپ ایسے پلک جھپک کر دیکھیں نا، دیکھیں تخت آپ کے سامنے ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے یوں کیا، تخت سامنے موجود تھا. قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام فرما رہے تھے یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو مجھے اس کا عرش لا کر دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی میرے ہوتے ہوئے آپ اپنے درباریوں سے مدد مانگ رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے توحید کا سبق یہی پڑھایا کہ اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے مسلمان تھے اور پیارے تھے اور اللہ کے نبی کے صحابی تھے، تو صحابیوں سے مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ مدد شرک نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے منع نہیں کیا. پھر وہ صحابی جن صحابی تھا اس سے مدد نہیں لی، جو انسان صحابی تھا اس سے مدد لی. اب جو جن کے دربار کے کچے طالب علموں کا یہ عالم ہے، اس دربار کے نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. اور مقتدی نبی ہے میرا سلیمان نبی، سونا نبی، میٹھا تے پیارا نبی حضرت سلیمان، لیکن میرے رسول کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھ رہا ہے. میرے رسول محمد عربی کا وہ مقتدی نبی ہے، اس نبی کے امتی ولیوں کی یہ شان ہے، تو سید الانبیاء کے اولیاء اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ آ گئی. آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کذا عرشک، یہ آپ کے تخت جیسا ہے نا. قالت، وہ کہنے لگی کأنہ ہوا، نہیں ایسا ہے کہ جیسے یہ وہی ہے. دراصل بات یہ ہمیں یہ اطلاع مل گئی ہے، پہلے ہی مل گئی ہمیں، آپ کے درباریوں نے بتا دیا کہ جو آپ کا تخت تھا وہ وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا گیا. وہ تخت وہاں سے کیسے آیا؟ حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے سلیمان علیہ السلام کے صحابی. ان کے پاس اسم اعظم تھا، انہوں نے بس وہ اسم اعظم پڑھا، جہاں پر وہ تخت تھا نا وہیں پر وہ زمین کے اندر چلا گیا اور زمین کے نیچے سے ایک دم آ کر یہاں سے زمین کے اندر سے باہر نکل آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ کا فیض زمین کے نیچے سے ہو کے آیا کرتا ہے. کیا پتا بغداد کی زمین سے ہو کر یہاں آ جائے، کیا پتا اجمیر کی زمین سے ہو کر یہاں آ جائے، کیا پتا گنج بخش کی زمین سے ہو کر یہاں آ جائے، کیا پتا کنگر شریف سے چلتے ہوئے یہاں آ جائے. تو اس لیے فیض کے لیے دیواریں اور فیض کے لیے فضا اور خلائیں نہیں، وہ کہیں ایسی جگہ سے آتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اتنا بڑا تخت وہاں پہ آ گیا تو زمین کے اندر اولیاء اللہ کا سسٹم چلتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے یہ بہت بڑا معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کے ولی کی کرامت تھی، صحابی کی کرامت تھی. یہ دکھا کر تو چاہتے تھے کہ مسلمان ہو لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہ ہوئی، اس کے اندر شرک رچا ہوا تھا.
تو آپ نے ایک فرش بنایا تھا، بہت بڑا صحن، تقریباً کوئی 1 کلومیٹر لمبا صحن بنایا. اس صحن میں نیچے پانی تھا اور پانی کے اندر آپ نے مچھلیاں چھوڑ دیں. بھئی جیسے ایکویریم نہیں ہوتا، ایکویریم جو ہوتا ہے وہ تو دیوار پہ ہوتا ہے نا. اب آپ سمجھ لو کہ زمین میں ہی آپ نے 1 کلومیٹر کا لمبا ایکویریم بنا دیا. اب ایکویریم کے اوپر آپ نے بڑا صاف شیشہ لگا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام. اب آپ خود جو ہے نا وہ درمیان کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اسے کہا آپ ذرا ادھر آئیے مجھے ملنے کے لیے. اب وہ جو ہی اس صحن میں گئی تو اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، اس کو شیشہ نظر ہی نہیں آیا. تو اس میں پاؤں رکھنے کے لیے اس نے پہلے اپنی ٹانگوں کے اوپر سے کپڑا اٹھایا، اپنی پنڈلیاں جو ننگی کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ سرح ممرد من قواریر، یہ تو فرش ہے شیشے سے بنا ہوا. اب وہ کہنے لگی حضور میں معافی مانگتی ہوں، واقعی آپ جیت گئے میں ہار گئی، آپ جیت گئے میں ہار گئی. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے اللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں مگر سلیمان کی نسبت کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں. سلیمان، اللہ نے ایسے بادشاہ نبی اور ایسی شان والے نبی بھی بنائے ہیں. مصطفیٰ کریم کی ظاہری فقیری بھی دیکھتے ہو تو فرمایا دیکھو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے نبی ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں. سبحان اللہ، وہ ایسے بادشاہوں کا بادشاہ نبی ہے میرا محمد مصطفیٰ.